بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مکالمہ نویسی۔ یہ گرامر میں سب سے آسان اور دلچسپ سوال ہے۔ اگر انٹرمیڈیٹ 11ویں کلاس کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ سوال 10 نمبر کے لیے آتا ہے اور اس میں چوائس بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات آتا ہے مکالمہ یا روداد یا روزنامچہ، تیسرا آپشن بھی آتا ہے اور تینوں میں سے ایک کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آتا ہے مکالمہ یا روداد اور ان میں سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مکالمہ کہتے کسے ہیں، پھر ہم بات کریں گے کہ مکالمہ کتنا ہونا چاہیے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہمیں شامل کرنی چاہیے۔ ایک معیاری مکالمہ لکھنے کا آسان طریقہ ہے کیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان بامعنی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے۔ مکالمہ در حقیقت کلام سے ہے۔ دو یا دو سے زیادہ لوگ جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جو آپس میں کلام کرتے ہیں، وہ مکالمہ ہے۔ جو پیپر میں ہم سوال حل کرتے ہیں جب، تو وہاں پر جو ہم کردار دیتے ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں۔ دو افراد کے درمیان ہی ہم عام طور پر مکالمہ لکھتے ہیں۔ مکالمے میں سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں؟ موضوع۔ موضوع کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سوال میں اس نے دیا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو دوستوں کے درمیان بڑھتی ہوئی مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ، یا پھل فروش اور گاہک کے درمیان مکالمہ، یا ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ، یا استاد اور شاگرد کے مابین مکالمہ۔ وہاں سے دیکھ کر ہم یہاں پر موضوع لکھ دیں گے۔ دوسری ہیڈنگ ہم دیں گے کردار۔ کردار بھی عام طور پر مکالمے میں اس نے بتائے ہوتے ہیں کہ دو دوستوں کے درمیان ہے، استاد اور شاگرد کے مابین ہے، یا جو بھی ہے وہ سوال میں اس نے دیا ہوا ہوتا ہے، وہ وہاں سے دیکھ کر ہم لکھ دیتے ہیں۔ تیسری ہیڈنگ دے گی ہم منظر۔ منظر مطلب وہ بات چیت، وہ مکالمہ کہاں پر ہو رہا ہے۔ تو منظر میں سب سے پہلے ہم اس جگہ کا نام لکھتے ہیں کہ وہ لائبریری ہے، وہ بازار ہے، وہ ہاسٹل ہے، جو بھی ہے، اور پھر اس کے بعد 1 سے 1.5 لائن میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پر منظر در حقیقت چل کیا رہا ہے۔ دوست تھے علی اور احمد۔ علی وہاں پر موجود ہے لائبریری میں، اور احمد اس کو تلاش کرتا ہوا وہاں آتا ہے اور مخاطب کرتے ہوئے، مطلب اس طریقے سے۔ اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نمونے کے طور پر کوئی ایک مکالمہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جی، مثال کے طور پر ہم نمونے کے طور پر ایک مکالمے کا آغاز دیکھتے ہیں۔ مکالمہ ہے دو دوستوں کے درمیان معاشرے میں رائج فضول رسومات کے موضوع پر مکالمہ۔ ہم نے کہا تھا سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دیں گے موضوع یا عنوان مارکر کے ساتھ، اور وہاں پر ہم یہ لکھ دیں گے وہیں سے دیکھ کر سوال سے معاشرے میں رائج فضول رسومات۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا دوسری ہیڈنگ ہم دیں گے کردار۔ کردار اس نے کہا تھا دو دوست، ہم نے لکھ دیے ہیں دو نام، اور نام لکھنے کے بعد ہم نے بریکٹ میں مینشن کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ یہی دو دوست ہیں جو سوال میں اس نے پوچھے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی منظر۔ ویسے تو اس کو ابتدائی منظر کہا جاتا ہے، لیکن ہم عام طور پر اس کے ساتھ ابتدائی کی ہیڈنگ جو ہے وہ نہیں دیتے، ہم جسٹ جو ہے وہ منظر ہی لکھ دیتے ہیں۔ منظر وہ جگہ جہاں پر یہ مکالمہ ہو رہا ہے، یہ بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ کالج کی لائبریری۔ اس کے بعد ہم نے بریکٹ میں اس کی وضاحت کی ہے کہ علی لائبریری میں ایک کتاب پڑھ رہا ہے، احمد اس کو تلاش کرتا ہوا لائبریری میں آتا ہے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے، یہاں پر پھر ہم نے بریکٹ بند کر دی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ہم مارکر سے لکھ دیں گے، موضوع، کردار اور منظر، اور اس کے آگے جو لکھا ہوا ہے جیسے معاشرے میں رائج فضول رسومات، اگر ہم چاہیں تو وہ بھی مارکر سے لکھ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ بال پوائنٹ سے ہم لکھ دیں گے۔ عنوان، منظر اور کردار کے بعد اب ہمارا یہاں سے مکالمہ شروع ہو جائے گا۔ تو پہلا مکالمہ ہمارا کیا ہوگا؟ احمد السلام علیکم۔ اس کو ہم لکھیں گے السلام علیکم، اور اس کو ہم پڑھیں گے السلام علیکم، کیونکہ لام ساکن ہے اور میم کے اوپر پیش ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں السلام علیکم؟ تاکہ آپ سلام کے بعد واو نہ لگا دیں، کیونکہ اگر آپ واو لگا دیں گے تو یہاں پر غلط ہو جائے گا اور وہ آپ کا ایک نمبر کاٹ لے گا۔ اس لیے اس کو لکھا جائے گا السلام علیکم اور پڑھا جائے گا السلام علیکم، کیونکہ میم کے اوپر پیش ہے، وہ نہ بھی لگائیں گے تو خیر ہے۔ اور اس کے بعد یہ سائن آپ لازمی لگائیں گے۔ اس کے بعد علی
اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وعلیکم السلام. اس کو ہم لکھیں گے وعلیکم السلام اور اس کو پڑھیں گے وعلیکم السلام. اسی طریقے سے الف اور لام یہاں پر بھی ساکن ہے. السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ دونوں مکالمے ہم مارکر سے لکھیں گے، اور وعلیکم السلام کے بعد ہم دیں گے ایک ایکسپریشن، اور ایکسپریشن جو ہے، ایک تاثر جو ہے وہ ہم دیں گے بریکٹ میں، اور اس کو ہم بریکٹ کو جو ہے وہ ہم مارکر سے لکھیں گے. کتاب سے نظر اوپر اٹھاتے ہوئے یا ہاتھ ملاتے ہوئے یا گلے ملتے ہوئے، جو بھی ایکسپریشنز ہوں گے وہ ہم مکالمہ لکھنے کے بعد، مطلب وعلیکم السلام یا کوئی بھی جو مکالمہ ہے اس کے بعد ہم اس کو بریکٹ میں لکھیں گے. اسی طریقے سے یہ جو کرداروں کے نیم ہیں یہ ہمارے مارکر سے ہوں گے. علی احمد جو ہم لکھیں گے وہ ہم مارکر سے لکھیں گے. اس کے بعد یہ یاد رکھیں گے کہ جو ایک شخص بات کر رہا ہے، جو ایک کردار کلام کر رہا ہے، وہ جو بات ہے اس کی، وہ کوشش کریں کہ آپ کی بہت زیادہ بھی اگر ہو تو وہ 2 لائن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ویسے 1-1.5 لائن بھی کافی ہے. اس کے علاوہ اور کس چیز کا خیال رکھیں گے؟ اور یہ خیال رکھیں گے کہ دونوں جو کردار ہیں ان کو برابر ٹائم دیا جائے گا، ان کے مکالمے برابر ہوں. 25 دفعہ ایک شخص نے بات کی ہے تو 25 دفعہ ہی دوسرا شخص بات کرے. اس سوال میں عام طور پر پیجز نہیں دیکھے جاتے، صفحات نہیں دیکھے جاتے، بلکہ مکالمے دیکھے جاتے ہیں. بورڈ کے پیپر میں جو شیٹ آپ کو ملتی ہے اس کی عام طور پر 28 لائنز ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے دیکھ لیں، 25 ایک کے مکالمے ہیں تو 25 دوسرے کے، تو عام طور پر یہ 3 پیجز تک تو یہ چلا جاتا ہے. اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور مکالمے میں ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جس طرح کے کردار ہوں ان کی بات چیت بھی ویسی ہی ہونی چاہیے. اب دوست ہیں تو ان میں بے تکلفی ہو سکتی ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان ہے تو اس میں احترام کا رشتہ قائم رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بھی علامات کا استعمال کریں گے، جیسے مثال کے طور پر کہیں پر آپ سوالیہ کی علامت لگاتے ہیں یا ختمہ کی علامت لگاتے ہیں یا انورٹڈ کاماز میں کوئی چیز لکھتے ہیں، تو وہ ساری علامات آپ مارکر سے لکھیں گے. اس کے علاوہ مکالمے میں اگر ہم کوئی حوالہ جات شامل کرتے ہیں، جیسے کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی شعر، کوئی مصرع، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لازمی شامل کریں ایک تو، اور دوسرا یہ کہ وہ بھی مارکر سے ہی ہم لکھتے ہیں. اور مکالمہ لکھنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری بات، یہ جو کرداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں جیسے علی، احمد، علی، جو بھی آپ نے لکھے ہوئے ہیں، اگر ایک کردار بات کر رہا ہے اور اس کی بات 1 لائن سے زیادہ جا رہی ہے 2 لائنوں پر، تو یاد رکھنا کہ ان کرداروں کے نیچے دوسری لائن نہیں آنی چاہیے. علی اور احمد جو کردار ہیں ان کے نیچے نہیں، بلکہ دوسری لائن جہاں پر کردار کی آپ نے وہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس سے تھوڑا آگے سے سٹارٹ ہوگی دوسری لائن، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے. کردار جس طرح کے ہوں گے ان کی گفتگو بھی ویسی ہی ہوگی. کوشش کریں کہ جس طرح کے کردار ہیں ان کے مکالمے بھی ویسے ہی ہوں. کوئی بہت زیادہ عالمانہ یا فاضلانہ جو ہے وہ گفتگو کرنے کی یا مکالمے لکھنے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی. اور جہاں پر وہ مکالمہ آپ کا ختم ہوگا وہاں پر ہم 2 مکالمے آخر والے وہ بھی مارکر سے لکھیں گے. جیسے احمد کہ اچھا پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ، تو احمد کہتا ہے، اگر علی نے کہا ہے اچھا پھر خدا حافظ، تو احمد بھی کہتا ہے کہ ہاں یار خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، کل ملاقات ہوگی. پہلے اور 2 آخری مکالمے ہم مارکر سے لکھیں گے. اور اس کے بعد یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا آخری لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے اختتامی منظر. یہاں بے شک ہم ہیڈنگ نہ دیں اختتامی منظر کی، لیکن یا تو ہم لکھ دیں گے اس کو مارکر کے ساتھ ہی، یا پھر بریکٹ کم از کم جو ہے وہ مارکر سے ہم لازمی لگا دیں گے تاکہ پیپر چیک کرنے والے کو یہ نمایاں طور پر نظر آ سکے کہ اس نے اختتامی منظر دیا ہوا ہے. پھر سے سنیے گا. 3 ہیڈنگ سب سے پہلے ہیں عنوان، کردار، منظر مارکر سے. پہلے دونوں مکالمے السلام علیکم اور وعلیکم السلام، اور آخری 2 مکالمے خدا حافظ خدا حافظ، یعنی 4 مکالمے ہم مارکر سے لکھیں گے. اور اس کے بعد 8ویں اور آخری چیز جو ہے اختتامی منظر جو ہے وہ بھی ہم مارکر سے لکھیں گے. جو ہم اس میں حوالہ جات شامل کریں گے، کوئی احادیث، کوئی آیات یا اشعار وغیرہ، وہ ہم مارکر سے لکھیں گے. اور جو علامات کا استعمال ہوگا، رموز اوقاف جنہیں کہتے ہیں، جیسے سوالیہ ہے، جیسے انورٹڈ کاماز میں کچھ لکھ رہے ہو، یا علامت شعر ہے، وہ بھی ہم مارکر سے لگاتے ہیں.
اس طریقے سے ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ ایک معیاری مکالمہ لکھ سکتے ہیں اور بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو مکالمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔